اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والمرسلين الذي أرسله بالحق بشيرا ونظيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا مولانا ومقتدانا وسيدنا وهادينا والقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين وما محمد إلا رسول صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان محترم یہ مجالس سب آپ حضرات کی اس توجہات کی وجہ سے مسلسل اس امام بارگاہ میں قائم ہیں اور ہماری اور اس مسجد کی انتظامیہ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس مجلس کو جلد از جلد منزل اختتام تک پہنچایا جائے تاکہ شرکاء دوسری مجلسوں میں بھی شرکت فرما سکیں. اس لیے آخر میں جب میرا نمبر آتا ہے تو میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ اپنے بیان کو انتہائی اختصار کے ساتھ مکمل کر دوں تاکہ آپ حضرات اپنے مقصد میں کامیاب ہوں اور جن جن مجالس میں شرکت فرمانا چاہتے ہیں وہاں تشریف لے جا سکیں. درود پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. موضوع جو کل آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا اور اسی آیہ مبارکہ کو سماع کلام قرار دے کے ارشاد ہو رہا ہے کہ میرا حبیب صرف اور صرف رسول ہے. میرا حبیب صرف اور صرف رسول ہے. اللہ کہہ رہا ہے وہ جس نے اسے رسول مبعوث کیا ہے. رسول بنایا نہیں مبعوث کیا ہے. اس لیے کہ میں نے کل بچوں کو سمجھانے کے لیے نبوت اور رسالت کا فرق سمجھایا تھا. اللہ نے اسے رسول مبعوث کیا. لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے. انہوں نے کہا کہ 40 برس کی عمر میں نبی ہوئے. ارے 40 برس کی عمر میں نبی کیسے؟ وہ تو پکار کے کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی منزلیں طے کرتا. کن تو نبی آدم بین معاد الدین. میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے. یہ تو اللہ نے ایک ایسا کورس مقرر کیا کہ 40 برس تک اپنے حبیب کی رسالت کا پورا مقدمہ طے ہو جائے اور پورا مکہ اور جتنے جاننے والے ہیں سب پکار اٹھتے ہیں. ان سے زیادہ کوئی امین ہے، نہ ان سے زیادہ کوئی صادق. اس لیے کہ یہ سوال ہوتا ہے کہ جب تم یہ کہتے ہو ہمارے اس عقیدے سے بہت سے لوگ متفق نہیں ہیں، کوئی اس عقیدے سے متفق نہیں ہے. ہم اس میں اکیلے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ تو اس وقت بھی نبی تھے، وہ تو اس وقت بھی نبی تھے کہ جب آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے. قرآن پکار کے کہہ رہا ہے کیف اذ جئنا من کل امۃ بشہید واذا جئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. حبیب اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب قیامت کے دن ایسی کیفیت ہوگی کہ ہم تمام امتوں پر ان کے انبیاء کو گواہ بنا کے لائیں گے. ان کے انبیاء کو گواہ بنا کے لائیں گے اور اے حبیب ہم تجھے ان انبیاء کا گواہ بنائیں گے. گواہ کیسا ہوتا ہے؟ گواہ تو
آنکھوں سے دیکھا ہوا گواہ ہوتا ہے نا. اگر کوئی کہے کہ میں سنا ہوا واقعہ آپ کو بیان کر رہا ہوں تو عدالتیں اسے ریجیکٹ کر دیتی ہیں. نہیں, سنی سنائی باتوں پہ ہم یقین نہیں رکھتے, ہم تو مشاہدے کے قائل ہیں, ہم مشاہدے کے قائل ہیں. اگر تم نے دیکھا ہے تو گواہی دو. اللہ کہہ رہا ہے ہم گواہی دلوائیں گے تمام انبیاء کی تجھ سے. تو حبیب اگر تو نے دیکھا نہیں تو گواہی کیسے دے گا؟ درود پڑھے محمد و آل محمد. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بہت سے لوگ ہم سے اتفاق نہیں کرتے, یہ پوچھتے ہیں کہ اگر نبی تھے تو پہلے ہی اعلان کیوں نہیں کر دیا جس طرح عیسیٰ نے اعلان کیا تھا. عیسیٰ نے اپنی نبوت کا اعلان تو جھولے میں کر دیا تھا نا, جھولے میں کر دیا تھا. ابھی تو چند گھنٹے ہوئے تھے پیدا ہوئے اور قوم آئی پوچھنے کے لیے کہ یہ بچہ کہاں سے لائیں. پرانی واقعہ ہے, یہ بچہ کہاں سے لائیں, نہ آپ کے باپ ایسے تھے نہ آپ کے خاندان میں کوئی ایسا تھا, یہ بچہ آپ کہاں سے لائیں. جناب مریم چپ ہے, بچے کی طرف اشارہ کیا, ان کو اس بات پر حیرت ہوئی کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بچے سے پوچھ لو. اب جو اس طرف متوجہ ہوئے تو وہ بچہ مہد میں گویا ہوا. انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے کتاب عطا کی گئی اور نبی بنا کے بھیجا گیا. اب روایت یہ بتلاتی ہے کہ قوم نے پھر کوئی دوسرا سوال نہیں کیا. اب اگر اس سوال اور اس جواب کے بارے میں جو سوال انہوں نے کیا تھا اور جو جواب جناب عیسیٰ نے دیا اس میں مطابقت تلاش کی جائے تو کوئی مطابقت نظر نہیں آتی. انہوں نے کیا پوچھا تھا؟ انہوں نے پوچھا یہ بچہ کہاں سے لائیں. وہ تو حرمت جناب مریم پر گفتگو کر رہے تھے, وہ تو حرمت جناب مریم پر سوال لا رہے تھے. جواب کیا دیا جناب عیسیٰ نے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے کتاب عطا کی گئی, نبی بنا کے بھیجا گیا. تو روایت بتلاتی ہے کہ قوم مطمئن ہو کے چلی گئی. کتنی اچھی سمجھدار قوم تھی کہ جو بچہ مہد میں اپنی نبوت کا اعلان کرے اس کے والدین کبھی گنہگار نہیں ہو سکتے. ارے یہ تو امت مسلمہ کی قسمت ہے کہ نبی کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور ان کے ابوجد کے ایمان پر بھی گفتگو کرتے ہیں. درود پڑھے محمد و آل محمد پہ. نہیں کرتے کہ یہ کیا کہتے ہیں آپ کہ نبی تھے. اچھا اگر نبی تھے تو بتائیں کہ 40 برس تک کیا رہے تھے, کون سا کار نبوت انجام دے رہے تھے. اب آپ کے نزدیک تو وہ نبی تھے نا, ہم دعویٰ کرتے ہیں اس بات کا کہ نبی تھے, نبی بن کے آئے تھے, بلکہ پیدائش سے پہلے نبی تھے, سارے انبیاء کے زمانے میں نبی تھے, آدم آبو کی منزلیں طے کر رہے تھے, اس وقت نبی تھے. تو پھر ہم سے سوال کرتے ہیں کہ پھر یہ بتائیے آپ کہ جب سے پیدا ہوئے اس وقت سے لے کے 40 برس کی عمر تک کون سا کار نبوت انجام دے رہے تھے. تو بندہ پرور جواب یہ ہے کہ وہ کار نبوت ایسا تھا کہ جس کی بنا پر اعلان نبوت ہو سکتا. وہ کار نبوت کس طرح انجام دے رہے تھے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے کردار کی فوجیں جمع کر رہے تھے کہ جس کے ذریعے سے کار رسالت کو انجام دینے کے لیے حملہ کرنے کی ضرورت تھی. کردار کو اتنا بلند کر دیا کہ وہ فوجیں جمع ہو گئی, پورا مکہ پکار اٹھا, نہیں سے زیادہ کوئی امین ہے, نہیں سے کوئی زیادہ صادق ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد. توہین رسالت کی گئی ہے, ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. توہین رسالت واقعی اتنا بڑا گھناؤنا جرم ہے کہ جتنی کڑی سے کڑی سزا ہو وہ دی جانی چاہیے جس نے توہین رسالت کی. ہم آپ کے ساتھ ہیں.
اور اگر آپ کو طریقہ نہ آتا ہو احتجاج کرنے کا تو ہم آپ کو بتاتے ہیں ہم 1400 برس سے یہی کر رہے ہیں. ہم 1400 برس سے یہی طریقہ ہے احتجاج کہ جب بھی ظلم ہوتا ہے ہم اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. ہم کسی کو مارتے نہیں, ہم کسی کو قتل نہیں کرتے, ہم کہیں بم دھماکے نہیں کرتے, ہم کسی پہ گولیاں نہیں برساتے, ہم صرف احتجاج کرتے ہیں. ہم صرف احتجاج کرتے ہیں, اپنا سر و سینہ زخمی کرتے ہیں, اپنا سر و سینہ زخمی کرتے ہیں تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے یہ مظلوم ہے, یہ مظلوم کے حمایتی ہیں, یہ مظلوم کے حمایتی ہیں. تو ہمارے احتجاج کا طریقہ اگر تم اپنا لو گے تو کامیاب رہو گے. بحمداللہ بہت سو نے اسے اپنایا, بہت سو نے اسے اپنایا. ننگے سر نکلے, ننگے پیر نکلے, سینہ کوبی کرتے ہوئے نکلے. معلوم ہوا کس کی تعصیب کر رہے ہیں, کس کی تعصیب کر رہے ہیں. اگر کوئی ان سے کہہ دیتا کہ یہ شیعوں کو فالو کر رہے ہیں تو شاید انہیں کوئی منع کر دیتا کہ انہیں معلوم نہیں ہو سکا, لیکن کسی نہ کسی طریقے سے وہ شیعوں کی تعصیب کر رہے تھے. سینہ کوبی کر کے ماتم کرتے ہوئے سڑکوں پہ نکلے. ہم 1400 برس سے کر رہے تھے, اعتراض کرتے جاتے تھے. درود پڑھے محمد و آل محمد پہ. توہین رسالت ہوئی, توہین رسالت ہوئی. وہ ملعون ہے جس نے توہین رسالت کی, جس نے توہین رسالت کی وہ ملعون ہے. سارے مسلمانوں کو اس پہ لعنت کرنی چاہیے. کچھ نہیں کر سکتے تو اس پہ لعنت کرنی چاہیے. لیکن سلسلہ یہاں نہیں رکنا چاہیے, سلسلہ یہاں نہیں رکنا چاہیے. آپ کو یہ بھی کہنا چاہیے کہ جو بھی جس دور میں توہین رسالت کرے وہ لعنت کا مستحق ہے. جو بھی توہین رسالت کرے, جہاں بھی توہین رسالت کرے, چاہے آج کرے, چاہے پچھلے سال کرے, چاہے 100 برس پہلے کرے, چاہے 500 برس پہلے کرے, چاہے 1000 برس پہلے کرے, اگر کسی نے توہین رسالت کی ہے تو آپ کے نزدیک وہ لعنت کا مستحق ہونا چاہیے. ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں چلے گا کہ ایک کے بارے میں تو رحمت اللہ, دوسرے کے بارے میں لعنت اللہ. درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ. کوئی نظری بات نہیں ہے, یہ عملی بات ہے, عملی بات ہے. جناب آمنہ کا مزار مسمار کیا گیا, اور مزارات جو مسمار کیے گئے اس سن کی داستان تو بڑی طویل ہے. ابھی حال میں جناب آمنہ کا مزار مسمار کیا گیا. احتجاج ہوا, احتجاج ہوا, مسلمانوں نے احتجاج کیا. یہ کیا آپ نے اس مزار کو سڑک میں ملا دیا, اس کو سڑک میں ملا دیا. کہا آپ کیوں اس کے بارے میں احتجاج کر رہے ہیں, وہ کون سی مسلمان تھی؟ جواب آیا وہ کون سی مسلمان تھی. خدا غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ تمہارے والدین کے بارے میں اگر کوئی گفتگو کفر کرے تو تم اس کا گریبان پکڑ لو, اور رسول کی والدہ گرامی کے بارے میں کوئی کفر کا فتویٰ دے تو تم اسے قبول کر لو, اس لیے کہ تم اسے ٹھیک مانتے ہو. ارباب نظر قرآن پکار پکار کے کہہ رہا ہے الم یجد کا یتیم فآوا. حبیب ہم نے آپ کی یتیمی پر ترس کھا کے آپ کی پرورش کی. قرآن ہے, کوئی روایت یا کوئی واقعہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کوئی اختلاف کرے. قرآن ہے الم یجد کا یتیم فآوا. حبیب ہم نے آپ کو یتیم پا کے آپ کی سرپرستی کی, ہم نے آپ کو یتیم پایا تو آپ کی سرپرستی کی. اچھا آپ کو یتیم پایا تو
تو اللہ نے سرپرستی کی. اللہ تو ہر کام کرتا ہے, اللہ تو ہر کام کرتا ہے. اللہ رزق بھی دیتا ہے, اللہ زندگی بھی دیتا ہے, اللہ موت بھی دیتا ہے. اللہ نے سرپرستی کی تو پھر یہ تو تلاش کرنا ہوگا کہ یہ رزق جو عطا ہوتا ہے وہ کس ذریعے سے ہمیں ملتا ہے, کس ذریعے سے ملتا ہے. وہ خیر الرازقین ہے, وہ رزق دینے کے لیے کہا اس نے وسیلے بنا رکھے ہیں, اس نے وسیلے بنا رکھے ہیں, ان وسیلوں کے ذریعے سے رزق دیتا ہے. وہ ان وسیلوں کے ذریعے سے رزق دیتا ہے. جتنے وہ کام کرتا ہے کسی نہ کسی وسیلے سے کرتا ہے. تو پھر جب حبیب کی پرورش کی بات آئی, اس یتیم عبداللہ کی پرورش کی بات آئی, تو اس نے کہا ہم نے پرورش کی, ہم نے پرورش کی, اللہ نے پرورش کی. تو اللہ کبھی کسی غیر کے کام کو اپنے سے نسبت نہیں دیتا جب تک وہ اتنا بلند نہ ہو کہ جتنا علی, عبد المطلب اور ابو طالب تھے. اگر ابو طالب اور عبد المطلب کے علاوہ کوئی اور ہو تو دنیا پیش کرے کہ انہوں نے پرورش کی, اور اللہ کہہ رہا ہم نے پرورش کی. درود پڑھیں محمد و آل محمد. تم ان کے کفر کے فتوے دے رہے ہو. بہت سے لوگوں سے باب میں گفتگو ہوتی ہے, کہا بس اور تو سب کچھ ہمارا اور آپ کا یکساں ہے, بس اس بات میں ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں کہ آپ کہتے ہیں ابو طالب مومن تھے, ہم کہتے ہیں نہیں مومن نہیں تھے. بس یہ اختلاف ہے آپ کے اور ہمارے درمیان. ہم نے کہا تو بہت اچھا اختلاف ہے آپ کے اور ہمارے درمیان, آپ کے اور ہمارے درمیان بہت اچھا اختلاف ہے کہ آپ ابو طالب کو مومن نہیں مانتے, ہم مانتے ہیں, ہم مانتے ہیں ابو طالب کو. ہم نے پوچھا یہ ابو طالب نے ایمان قبول اگر نہیں کیا تو یہ جو سرپرستی کی پیغمبر کونین کی تو یہ کس زمرے میں آتی ہے؟ کہا نہیں وہ بھتیجے تھے, ان کے ساتھ طرز عمل ایسا تھا کہ اس شفقت اور اس راحت کی بنیاد پر پیغمبر نے اسے قبول کر لیا. اب جس کی نگاہ تاریخ پر نہیں ہے وہ تو اس باتوں کو قبول کر سکتا ہے, وہ تو اس باتوں کو قبول کر سکتا ہے. لیکن جس کی نگاہ تاریخ پر ہے اور اس نے پورا دور دیکھا ہے, جس نے پورا دور دیکھا ہے, ابو طالب کی مشقتیں اسے یاد ہیں. اتنا مسئلہ آسان نہیں ہے. آپ نے بہت سے خاندان دیکھے ہوں گے الحمدللہ جس میں ایک ذرا سا اختلاف پیدا ہو جاتا ہے تو فوراً رشتہ داریاں منقطع ہو جاتی ہیں. آپ کے بھائی نے مذہب بدلا ہے, ہم آپ کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں کریں گے. بھائی نے بدلا ہے, میں نے تو نہیں بدلا. نہیں, اگر آپ کے بھائی نے مذہب بدلا ہے تو ہم آپ کو بھی چھوڑ دیں گے. کیسے؟ کہا اس لیے کہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی مذہب سے منقطع ہو جائے, بدل لے مذہب, تو پھر ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتا. ابو طالب نے ساتھ دیا, اور ابو طالب نے ساتھ دینے کے لیے اگر اس بات کو کا احساس لے کے دنیا کے سامنے پیش کیا ہوتا کہ میرا بھتیجا ہے تو میرے مذہب کے خلاف لیکن میں اس کی پرورش کر رہا ہوں, تو سارا مکہ ابو طالب کا اس لیے مخالف ہو جاتا, ابو طالب کا سارا مکہ مخالف ہو جاتا اور ابو طالب سب سے پہلے اس کا ساتھ چھوڑ دیتے. لیکن ابو طالب نے کیا اعلان کیا؟ ابو طالب نے پکار کے کہا اے بھتیجے, یہ تمہاری قوم مجھ سے یہ کہنے آئی تھی کہ تم ان کے خداؤں کو برا کہتے ہو, تو تم کیا کہتے ہو؟ اب اس جملے پہ غور فرمائیں, کیا فرمایا؟ یہ قوم یہ کہنے کے لیے آئی تھی کہ تم ان کے خداؤں کو برا کہتے ہو. اگر کم از کم گفتگو کا یہ انداز ہی تمہیں تائب کر دے تو اس جملے کے ذریعے سے تمہاری نجات ہو سکتی ہے کہ پیغمبر سے وہ کہہ رہے ہیں ابو طالب کہ تم ان کے خداؤں کو برا کہتے ہو, اور نہیں فرمایا تم ان کے خداؤں کو برا کہتے ہو, تم میرے خداؤں کو برا نہیں کہتے, تم ان کے خداؤں کو برا کہتے ہو. گویا ابو طالب اس جملے میں اس راز کو پنہا کیے میں ان کا خدا اور ہے, ابو طالب کا خدا اور ہے. پر محمد والے محمد بلندر سلام. پورے اشرے اس موضوع پہ پڑھے جا سکتے ہیں, میرے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے. میں تو صرف اتنا عرض کروں کہ اگر ابو طالب کے ایمان پر
کوئی گفتگو کرتا ہے تو پیغمبر کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور جب پیغمبر کو تکلیف پہنچاتا ہے تو یہ توہین رسالت ہوتی ہے، یہ توہین رسالت ہوتی ہے۔ اگر بلاسفیمی ایکٹ اس وقت عمل پیرا ہے تو اس بلاسفیمی ایکٹ کو پچھلے کئی صدیوں پہلے آپ کو لے جانا پڑے گا اور تلاش کرنا پڑے گا کہ یہ ریت کہاں سے چلی ہے، اس بلاسفیمی کی ریت کہاں سے چلی ہے، اور اس کو بھی اسی انداز سے آپ کو ڈیل کرنا پڑے گا کہ جس طریقے سے آپ آج ڈیل کر رہے ہیں کہ پیغمبر کی شان میں گستاخی کا ایک جملہ ہمیں برداشت نہیں ہے تو پھر پوری کتابوں میں ان الفاظ کو چھیلتے کیوں نہیں کہ جس سے پیغمبر کو تکلیف پہنچتی ہے، پیغمبر کو اذیت پہنچتی ہے۔ آپ وہ سارے احسانات جو ابو طالب نے اس قوم پر کیے، اس اسلام کی نشو و نما میں، اس شجر اسلام کی آبیاری میں کیے، وہ آپ کو یاد نہیں رہتے، اور آپ توہین رسالت کر کے پیغمبر کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اور وجہ صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ ابو طالب اگر کوئی اور ہوتے تو آپ کے لیے وہ اتنے زیادہ دشمنی کا ہدف نہ بنتے، وہ تو صرف اس لیے کہ وہ کل ایمان کے باپ تھے، اس لیے آپ ان کے ایمان پر گفتگو کرتے ہیں۔ نعرہ حیدری، علی کی دشمنی، علی کی دشمنی دنیا کو نہ جانے کہاں لے جائے گی، دنیا کو جانے کہاں لے جائے گی۔ آپ توہین رسالت سے بچنا چاہتے ہیں تو علی دشمنی ترک کرنی ہوگی، علی کی دوستی آپ کو اس منزل پر لے جائے گی، اس لیے کہ علی کفر و نفاق اور ایمان کے درمیان حد فاصل ہے، حد فاصل ہے۔ علی کی محبت، علی کی محبت۔ مامون الرشید نے ایک مرتبہ امام رضا سے پوچھا، کیا یہ آپ کے جد کی حدیث صحیح ہے، یا علی انت قسیم النار والجنہ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اے علی آپ قسیم النار والجنہ ہے، کہاں؟ میرے جد کی صحیح حدیث ہے۔ کہا مجھے اس پر کچھ اعتبار نہیں آتا، مجھے اس پر کچھ اعتبار نہیں آتا۔ مامون رشید کہہ رہا ہے یہ علی انت قسیم النار والجنہ۔ مولانا نے فرمایا کہ تجھے اس حدیث پر اعتبار ہے کہ جس میں رسالت مآب نے ارشاد فرمایا کہ یا علی حب کا ایمان و بغض کا کفر و نفاق؟ کہاں یہ حدیث تو میں نے سنی بھی ہے اور میں اس پر یقین بھی رکھتا ہوں۔ کہا پھر فیصلہ تو ہو گیا، فیصلہ تو ہو گیا، اس لیے کہ محبت علی کی ایمان ہے، وہ جنت میں لے جائے گی، اور بغض علی کفر و نفاق ہے، وہ جہنم میں لے جائے گا۔ علی قسیم النار والجنہ ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل وہ قسیم النار والجنہ ہے، اس لیے ان کی دشمنی چھوڑو تو تم توہین رسالت سے بچ سکو گے۔ توہین رسالت کے ارتکاب کرنے والوں کی چہرے پہچان اس صدی کے بھی، اس سے پہلی صدیوں کے بھی، اس سے پہلی صدیوں کے بھی، اور پورے 1400 برس میں جس نے توہین رسالت کی ہے اسی زمرے میں لاؤ جس زمرے میں آج تم اس عیسائی پادری کو لانا چاہتے ہو۔ اس لیے کہ ابو طالب نے جو حق ادا کیا تھا، جو حق ادا کیا تھا، وہ کوئی اور پیش ہی نہیں کر سکا، کوئی اور پیش ہی نہیں کر سکا۔ ارباب اعزاء، اگر میں یہ کہوں کہ پورا کربلا کا واقعہ اولاد ابو طالب کی قربانیوں سے بھرا ہوا ہے تو کوئی غلط نہیں ہوگا، اس لیے کہ جس شہید کا نام بنی ہاشم کے لیے سب ابو طالب کی اولاد، سب ابو طالب کی اولاد، اولاد عقیل، اولاد علی، اولاد حسن، اولاد حسین، پورا شجرہ کربلا میں ابو طالب کا اجڑ گیا۔ اسلام کے نام ابو طالب کا خون وقف ہو گیا کہ ابو طالب نے خون دیا تو اسلام بچا، اسلام بچا۔ ارباب اعزاء، ایام عزا کی
دوسری مجلس، اور ابھی ہمارے برادر عزیز حبیب جعفری صاحب اس واقعے کو بیان کرتے کرتے انہوں نے بڑے اختصار سے کام لیا. شاید ان کے پیش نگاہ یہی ہوگا کہ آج کے مسائل یہی ہیں اور آخر میں یہی مسائل پڑھے جائیں گے، اس لیے کہ حسین کا قافلہ 2 محرم کو کربلا کی سرزمین جب مولا نے راستے میں چاند دیکھا تھا تو عجیب کیفیت ہوئی تھی اور یہ چاند صرف حسین نے نہیں دیکھا بلکہ زینب نے بھی دیکھا اور میر صاحب اللہ مقامہ کہتے ہیں کہ جب چاند دیکھ چکی شہزادی تو ایک مرتبہ یہ ندا دی کہ آئے تو رخ اکبر ذی قدر کو دیکھوں، آئے تو رخ اکبر ذی قدر کو دیکھوں، شکل مہ نو دیکھ چکی بدر کو دیکھوں. شہزادی نے علی اکبر کا چہرہ دیکھ کے اس چاند کو دیکھا، اس چاند کو دیکھ کے علی اکبر کا چہرہ دیکھا تھا. شہزادی کے نزدیک اس سے زیادہ کوئی متبرک نہیں تھا کہ رسول کی تصویر کی زیارت کریں. اور جب قافلہ اس منزل پہ پہنچا تو چلتے چلتے گھوڑا رکا. امام نے گھوڑا بدلا. روایت میں ہے کہ کئی گھوڑے امام نے تبدیل کیے کہ شاید ایک گھوڑا نہیں چلتا ہے دوسرا گھوڑا چلے، لیکن جب کئی گھوڑے بدل چکے گئے تو امام نے ایک مرتبہ محسوس کیا کہ یہ کوئی غیبی طاقت ہے کہ جو روک رہی ہے، اور وہ مشت خاک زمین سے اٹھائی اور اٹھا کے اسے سونگھا. اس مشت خاک کو سونگھا اور سونگ کے یہ لکھا ہے کہ بہن کو بھی سونگھایا اور بہن کا رد عمل یہ تھا بھیا اس خاک کو جلدی پھینک دو، اس میں تمہارے خون کی بو مجھے آ رہی ہے، اس خاک میں تمہارے خون کی خوشبو میں محسوس کر رہی ہوں. حسین نے کہا اس خطے کے کچھ لوگ ہوں تو انہیں بلائے گئے. لوگ آئے معمر لوگ، عمر رسیدہ لوگ. پوچھا اس زمین کا نام کیا ہے؟ کہا اس زمین کو ارض نینوا بھی کہتے ہیں. کہا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا اسے شط فرات بھی کہتے ہیں. کہا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا ماریا بھی کہتے ہیں. کہا شاید کوئی اور نام ہو. ایک بزرگ نے کہا اسے کربلا بھی کہتے ہیں. امام نے پکار کے کہا خیمے لگا دو ہماری منزل آ گئی. جس بزرگ نے یہ کہا تھا کہ اسے کربلا کہتے ہیں اس نے ہاتھوں کو جوڑا. فرزند رسول اس جگہ پہ قیام نہ کیجیے، اس لیے کہ یہ زمین بڑی منحوس ہے. یہاں پر جو بھی نبی، جو بھی مرسل، جو بھی ولی گزرا ہے اس نے تکلیف اٹھائی ہے. ہم آپ سے استدعا کرتے ہیں کہ آپ کہیں اور چلے جائیں، یہاں نہ ٹھہریں. کہا تمہیں نہیں معلوم وہ اس ابتلا میں ہماری وجہ سے یہ مصیبتیں اٹھاتے آئے ہیں. اب تمہیں معلوم ہو جائے گا یہ مصیبتیں کیوں آ رہی تھیں. ہم اس زمین کو خریدیں گے. حسین نے وہ زمین خرید لی اور زمین خرید کے اس زمین کو ان کے مالکوں کے نام ہبہ کر کے ان سے کچھ شرطیں کی. دیکھو جب یہاں پر چند دنوں کے بعد کچھ بے سر لاشیں تمہیں نظر آئیں ان کے دفن و کفن کا اہتمام کرنا اور ہمارے دفن و کفن سے فارغ ہو کے جب ہمارا مزار بن جائے اور کوئی ہمارا مزار تلاش کرتا ہوا آئے تو ہمارے زائر کو 3 دن مہمان رکھنا. ابھی بھائی پڑھ چکے ہیں کہ 3 دن مہمان رکھنا.
یہ ریت قائم ہے. اب بھی زائرین امام حسین کی ضیافت کی جاتی ہے. امام حسین کے ٹرسٹ کی طرف سے برابر ضیافت کی جاتی ہے. وہاں لنگر بٹ رہا ہوتا ہے, لنگر بٹ رہا ہوتا ہے. اس تعصی میں امام نے کہا تھا زائر کی 3 دن تک مہمانی کرنا, زائر کی 3 دن تک مہمانی کرنا. زائرین کا کتنا خیال ہے امام کو. ہم چاہتے ہیں ایک مرتبہ پہنچ جائیں اور اس در پر اپنے سر کو جھکا دیں, اے مولا ہم اس دن تو نہیں تھے, آج آئے ہیں لبیک یا حسین, ہم آج آئے ہیں. ارباب ماتم, حسین نے ان لوگوں کو رخصت کیا, رخصت کرتے ہوئے کہا کہ جاؤ اور جا کے اپنے بیوی بچوں کو بلا لاؤ, اپنے بیوی بچوں کو بلا لاؤ. وہ گئے اور اپنی عورتوں کو بلا لائے, اپنے بچوں کو بلا لائے. امام نے عورتوں سے خطاب کیا, اے بنی اسد کی عورتوں, اے بنی اسد کی عورتوں, دیکھو خیال رکھنا چند دنوں کے بعد یہاں کچھ بے سر لاشیں تمہیں نظر آئیں گی. تمہارے مردوں سے ہم نے وعدہ لیا ہے کہ وہ ہمارے دفن و کفن کا اہتمام کریں گے, تو اگر وہ دفن و کفن میں کوتاہی برتیں تو تم انہیں حمیت دلانا کہ شاید اس حمیت کے ذریعے سے وہ اس بات پر راضی ہو جائیں کہ ہماری تدفین عمل میں آ جائے. اور عورتوں سے خطاب کرنے کے بعد بچوں سے مخاطب ہوئے, اے بنی اسد کے بچوں, دیکھو اگر تمہارے ماں باپ ہمارے دفن و کفن میں کوتاہی کریں تو تم کھیلتے کھیلتے آنا, خاک ہمارے لاشوں پر ڈال دینا, شاید اسی طریقے سے ہمارا مرقد بن جائے. حسین نے پورا اہتمام کیا تھا, لیکن 10 محرم گزر گئی, شام غریباں آ گئی, بے گور و کفن لاشیں پڑی رہی. 11 محرم کو نجس لاشوں کو دفن کر کے قوم اشقیا وہاں سے رخصت ہو گئی, بے گور و کفن لاشیں پڑی رہی. 12 محرم آ گئی, بے گور و کفن لاشیں پڑی رہی. ایک مرتبہ بنی اسد کی عورتوں کو خیال آیا, مولا نے ہم سے وصیت کی تھی, آج ان کی لاشیں بے گور و کفن ہے. پکار کے اپنے مردوں سے کہا کہ مولا نے تمہیں دفن کرنے کو کہا تھا, تم دفن کرنے پہ مامور نہیں ہوتے, ارادہ نہیں کرتے. اگر تم نہیں جاتے تو ہم جاتے, ہم جا کے مولا کی تدفین کریں گے. حمیت آئی, بیلچے سنبھالے اور بیلچے سنبھال کے کربلا کے میدان میں آئے. بے سر لاشیں پڑی ہوئی تھی, دیکھ رہے تھے کہ کس کو کہاں دفن کریں اور پہچانے کیسے. ایک مرتبہ دیکھا کہ گرد اڑی, ایک جوان گھوڑا دوڑاتا ہوا چلا رہا ہے, پکارتا ہوا السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا بتا. بابا آپ کا لال قیدی بیٹا کیسے رہائی حاصل کر کے معجزانہ طور پہ آ گیا ہے. آؤ بنی اسد کے لوگوں, آؤ ہم انہیں دفن کر دیں. یہ میرے بابا کی لاش ہے, اسے دفن کرو. یہ میرے بھائی کی لاش ہے, اسے دفن کرو. اور چلو ہم فرات کے کنارے اپنے چچا کی لاش دفن کریں, اپنے چچا کی لاش دفن کریں. ایک عالم کو میں نے پڑھتے ہوئے سنا, اس کی ذمہ داری انہی پر ہے کہ جب قبر بنائی گئی عباس کی تو بہت چھوٹی سی قبر بنی, بہت چھوٹی سی قبر بنی. پوچھا گیا کہ عباس کا قد تو بڑا طولانی طویل تھا, یہ اتنی چھوٹی سی قبر کیسے بنی؟ تو رونے والوں کے لیے بتایا کہ ارے ملائک نے سب سے زیادہ ظلم عباس بتایا کہ عباس کی لاش کے اتنے ٹکڑے کر دیے تھے کہ اتنی چھوٹی سی قبر بن سکی. ہمارے اس قلیل سے توسل کو قبول فرما. پروردگار واسطہ محمد وآل محمد کا مجلس کی قبولیت پروردگار عطا فرما دے. جن جن لوگوں نے اس کے اہتمام میں حصہ لیا ہے پروردگار ان کے درجات میں فرما. اسلام میں پہلے پہلے اور آخر میں ایک آپ سے التماس ہے کہ مظہر نبوی صاحب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھیں.